الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ہم تو مائی کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائی کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے رحمت منزل ہی نہیں. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے. سن 1446 ہجری کے مطابق 7 مارچ 2025 عیسوی کا ایک عظیم الشان اور محترم شان دن، جسے ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے نام سے جانتے ہیں. آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. حاضرین گرامی،
اللہ رب العزت نے جب یہ دنیا کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر چیزوں میں درجات رکھ دیے، فرق رکھ دیے، ہر ایک میں مراتب اللہ نے قائم کر دیے، درجے قائم کر دیے۔ آپ دیکھ لیجیے انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ اسی طریقے سے ہفتے کے دنوں میں اللہ رب العزت نے جو جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمایا ہے، کسی اور دن کو وہ فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیجیے، راتوں میں اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کسی اور رات کو وہ قدر اور فضیلت نصیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا رکھا ہے، کوئی اور دوسری کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور برتر مقام رمضان مبارک کا مہینہ رکھا۔ تو دیکھ لیجیے ہر چیز کے اندر درجے مراتب قائم کرتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد ایک حدیث کی تلاوت۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ نے روزے فرض کرنے کا مقصد بھی بتایا، لعلکم تتقون۔ کیا مقصد بتایا؟ مقصد یہ بتایا کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے صوم۔ صیام کہتے ہیں روزے کو، اور صوم کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے روک دینا، اس کو کہتے ہیں صوم۔ اب اللہ رب العزت نے یہ روزہ ہمارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، اطاعت خداوندی کے مطابق ہم اپنے آپ کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھیں اور اسی طریقے سے حلال اور جائز تعلقات کو روکے رکھیں۔ یہی تو ہے نا، کھانا پینا حلال ہے، اسی طریقے سے بیوی حلال ہے، لیکن اللہ نے دن بھر ہمیں روکے رکھا، اسی کا نام ہے روزہ۔ اور اس روزے سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندے کو مصیبت میں ڈالے۔ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کا اللہ کا منشا نہیں ہے۔ اللہ کو ہم سے کوئی ضد نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو میں بھوکا پیاسا رکھوں، نہیں، بلکہ منشا اللہ کا یہ ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور وہ پرہیزگار والی زندگی گزارنے ہے، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے یہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں کہ جو بندے بہت دور چلے گئے تھے، کاروبار میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ اب چاہتے ہیں کہ وہ بندے اب قریب آ جائے اسی بہانے سے، رمضان کے بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ
چاہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آ جائے، اور روزہ رکھ کر اسے ایک طرح کی تربیت دے رہے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ روزہ ایک اعتبار سے نفس کی تربیت بھی ہے، یہ روزہ ایک اعتبار سے نفس کی تربیت اور ٹریننگ بھی ہے کہ انسان کو نفس اور شیطان بہکاتا رہتا ہے، اسی تربیت کا نام روزہ ہے۔ نفس کی شرارتوں سے انسان بچ جائے، نفس کی تربیت ہو جائے، اور اس حد تک تربیت ہو جائے کہ نفس اگر چاہے بھی تو بندہ کو کام نہ کرے، نفس اگر گناہ کرنے پر آمادہ کرے تو نفس کی تربیت اتنی ہو جائے کہ وہ گناہ کی طرف جائے ہی نہ۔ نفس کی تربیت ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تربیت میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اپنی کتابوں میں ورقوں میں لکھے ہیں کہ نفس کی تربیت کے لیے 4 چیزیں بہت کارگر ہیں، اسے آپ یاد رکھیں، ہمیشہ کام آئے۔ نفس کی تربیت کے لیے پہلی چیز ہے قلت کلام، کم بولنا۔ کم بولنا نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین آلہ ہے۔ انسان جب زیادہ بولتا ہے نا تو پھر جو ہے زیادہ بولنے کے نتیجے میں بہت ساری غلط باتیں بھی بول جاتا ہے، اور جب زیادہ بولنے کا عادی انسان ہوگا تو پھر جھوٹ بھی، غیبت بھی، بہتان تراشی بھی سب کرے گا، اور یہاں تک کہ اس کے اندر تکبر جیسی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں نا ان کے اندر تکبر کی بیماری ہے۔ آپ کبھی اپنے یہاں نظر دوڑائیے گا، یہ چیز مل جائے گی۔ تو کم بولنا، وقت پر بولنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت حکیم الامت امت کا حکیم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایسے لوگ سال ہر سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، حکیم الامت جیسے شخص اور انسان۔ تو کم بولنے کی عادت اپنے اندر لانی چاہیے، وقت پر بولے، حسب ضرورت بولے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے قلت طعام، کم کھانا، کم کھانا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان کم کھاتا ہے اس کو صحت مند زندگی بھی ملتی ہے، اور اسے بار بار قضائے حاجت جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ اس کو میں اور آپ تجربہ اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کم کھا رہے ہیں یا نہیں کم کھا رہا ہوں، دن میں کتنے بار جو ہے قضائے حاجت ہو جا رہے ہیں، پورے دن میں ایک بار چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کم کھانے سے صحت بھی ملتی ہے، اور اندر بھی اندرونی جو حصے ہیں وہ بھی بہت اچھے رہ جاتے ہیں، اور نیند بھی کم آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا زیادہ سوتا ہے آدمی، جب زیادہ کھا لے گا تو باڈی کو آرام چلے گی تو اسے نیند بھی زیادہ رہے گی۔ تو قلت طعام، کم کھانے سے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ دوسری چیز نفس کی تربیت میں نظر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قلت منام، کم سونا۔ کم سونا، جب انسان زیادہ سوتا ہے تو اطباء حضرات فرماتے ہیں، ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ زیادہ کھانا وبال جان ہے، اور اسی طریقے سے قلت منام، زیادہ سونا بھی وبال جان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، زیادہ سونے سے انسان
زبان سے نکل رہی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے یاد رکھیں، زندگی کا کام ہے۔ قلت منام، کم سونا، کتنا سونا؟ 6 گھنٹہ سو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ سوئیں گے تو آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا، آپ کی باڈی کمزور ہو جائے گی۔ تو قلت منام، نفس کی تربیت میں حضرت نے کہا۔ اور چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم تعلقات رکھنا، یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ جب آپ زیادہ لوگوں سے ملیں گے تو آپ زیادہ اپنے باڈی کو تھکا لیں گے، اور جب زیادہ لوگوں سے ملیں گے تو آپ اللہ کی عبادت بھی زیادہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو دنیا کی طرح طرح کی باتیں دل و دماغ میں آتی رہیں گی۔ کبھی فلاں سے ملے تو وہاں بھی بات آپ نے سنی، فلاں سے ملے تو وہاں پر بھی بات سنی، وہاں ملے تو وہاں پر فلاں کا چرچا ہوا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لوگوں سے کم نہیں جڑ رکھنا۔ لیکن یہ سب چیزوں پر آج عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ بھی خراب ہوتا جا رہا اور لوگ بھی معاشرے کے خراب ہو گئے ہیں۔ زیادہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں، زیادہ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو اس کی بھی برائی، اس کی بھی برائی، اس کی بھی برائی۔ اور عزیزان گرامی، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کسی کی غیبت کرنا پیٹھ پیچھے اس کو دھوکے سے مار دینا ہے، اس کو دھوکے سے گویا کہ آپ نے اس کو مار دیا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے پر علماء نے لکھا ہے کہ دھوکے سے کسی کو مارنا، دھوکے سے مارنا کسی کو کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی غیبت کرنا کسی کے عزت کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کی عزت کا بھی آپ خیال رکھیے، بچے کو اتنا آپ برا بنا مت کہیے کہ بچے کی عزت ہی ختم ہو جائے۔ عزت بہت بڑی چیز ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور علماء نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے عزت آبرو یہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 امپورٹنٹ بات میں یہاں قرآن کی خدمت میں رکھی۔ تو میں کہہ رہا تھا روزے کا مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگار بنانا۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بھوکا پیاسا رہ کر تمہیں ستائے یا مجھے ستائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار تقویٰ 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 سنتے ہیں، کیا چیز ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کریں، ذہن میں بٹھا لیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے ملاقات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان قاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑے قاری، قرآن کریم کی بہترین انداز میں پڑھتے تھے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے تھے۔ صرف قرآن کریم کو آواز کے ساتھ پڑھ دینا، تلاوت کر دینا یہ کمال نہیں ہے میرے عزیزو۔ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بھی کمال ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک عجیب دستور چلا ہے، لوگوں کو آواز صرف اچھی چاہیے، اگرچہ قرآن کریم کی حروف ادائیگی ہوگی نہ۔ کہ ہمارے یہاں بیماری چل رہی ہے، رمضان میں بہت دیکھا جاتا ہے، آواز ہونی چاہیے، تجوید چاہے بیڑا غرق کر ڈالے قرآن کریم کا، حروف کا بیڑا غرق کر ڈالے، کوئی اس سے مطلب نہیں۔ تو قاری قرآن کہلاتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔
تو ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملاقات کر پوچھا کہ ابی بن کعب مجھے بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ مجھے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ تقویٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، مجھے بتائیے کہ آپ کبھی کسی خاردار جنگل کے پاس سے گزرے ہیں کہ جس جنگل میں چاروں طرف جو ہے خاردار کانٹے دار درخت کی طرف تو ہو اور بیچ میں کوئی ایک راستہ ہو اور وہ راستہ بہت تنگ بھی ہو، تو آپ بتائیے کہ آپ اس راستے سے کیسے چلتے ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ میں جو ہے جب ایسے راستوں سے تو میرا گزرنا بہت ہوا ہے، لیکن جب میں گزرتا ہوں تو اپنے کپڑے کو پوری طرح سمیٹ کر چلتا ہوں، کہیں کسی کپڑے سے کوئی کانٹا الجھ نہ جائے اور کانٹے کو کپڑے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ نفسانی خواہشات اور اسی طریقے سے شیطان کے مکر و فریب کے ان خطرناک جالوں سے اسی طرح اپنی زندگی کو بچا کر چلے جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حلال چیز کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور حرام چیز کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق ہم ایک دن گزار رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا ہر دن میرا بندہ اسے گزارے۔ یہ ہے مقصد کا۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں جو ہے اسی طرح روزہ رکھنا، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، نہیں ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ۔ روزہ نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا بھی، اور اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے بچانا، چغل خوری سے بچانا، تکبر سے بچانا، برائی پن سے بچانا، اس کا بھی نام روزہ۔ ہم سے جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ میرا روزہ کامیاب۔ اگر گناہوں سے نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رہ کر تو پھر ایسے بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے سمجھ پائیں۔ کوئی کسان اپنے کھیت میں کوئی چیز بوتا ہے، اب جو چیز بو رہا ہے اب اس سے کچھ اس کو فائدہ ہی نہ ہو تو کیا کسان دوبارہ اس چیز کو بوئے گا؟ بولے گا بھائی فائدہ ہو ہی نہیں رہا، نقصان ہی نقصان ہے، تو پھر میں کیوں کروں کسانی؟ کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان روزہ رکھ رہا ہے، گناہوں سے بچ ہی نہیں رہا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، دغا بازی سے، کینہ سے، کپٹ سے، تو پھر جب بچ ہی نہیں رہا تو پھر اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور نے کلیئر کٹ بات کی ہے، لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ کہ جو لوگ جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، روزے کی حالت میں بھی غیبت کرے، روزے کی حالت میں بھی بہتان تراشی کرے، روزے کی حالت میں بھی جو ہے دھوکہ دے، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول کر کاروبار کرے، اس کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے، اللہ پسند ہے۔
من لم يدع قول الزور. تو حاضرین کرام، بڑی چیز ہمیں مل رہی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. ان رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے والے ہم ہیں، کیونکہ یہ رمضان بخشش خداوندی کا اعلان ہے. رمضان کیا ہے؟ بخشش خداوندی کا اعلان ہے. اے مسلمانوں، اگر بخشش چاہتے ہو تو پھر اللہ کے حکم کی پوری طرح اطاعت کرو. انشاءاللہ بخشے ہم جو ہے اللہ کے ہو جائے. حدیث قدسی میں ہے، حضور علیہ السلام نے حدیث قدسی اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی. یہ دوسرا جملہ، پہلا جملہ الصوم لی، دوسرا جملہ وانا اجزی. اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی نہیں لوں گا. اب میں یہاں پر ایک دو تین باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. روزہ میرے لیے اللہ فرما ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ فرما ہے روزہ میرے لیے. اب سوال یہ ہے کہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، صدقات بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، زکات بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، نفلی عبادتیں بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، حج بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، عمرہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ روزے کو خاص کر کے کیوں فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے؟ اور اگلے بڑا آپ کو یہ کوشچن ہر ایک دن دل و دماغ میں ہوا. کئی لفظ عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، زکات بھی ہم اللہ ہی کے لیے ادا کرتے ہیں، اور فرض نمازیں بھی ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. تو پھر روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصاً کیوں فرمایا؟ اس کے کئی جوابات محدثین اکرام نے دیے ہیں. سارے جوابات کو تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، ایک تو جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر روزہ میرے لیے فرمانے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے اندر کی یادگاری نہیں ہوتی ہے. کیا اگر کوئی انسان روزہ رکھا ہو اور اسے بند کمرے میں بٹھا دیا جائے اور وہاں پر فریج ہو اور اس کے اندر بہترین قسم کی چیزیں رکھی ہو، کیا بتائیے وہ بندہ فریج کو کھول کر کوئی چیز کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. معلوم یہ ہوا کہ یادگاری نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ دیا نہیں. یہ جواب. دوسرا جواب محدثین اکرام یہ دیتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ ایک امتیازی شان ہے. اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ ایک امتیازی شان اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو بندہ کی ایک صفت اپنایا ہے اللہ کی کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اتنا قریب ہو گیا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں روزہ میں. اب اگلا جملہ وَأَنَا أَجْزِي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا. اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی نماز پڑھیں گے تو نماز کا ثواب بھی تو اللہ ہی دیں گے، زکات دیتے ہیں تو زکات کا ثواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں، صدقہ انسان کرتا ہے تو صدقے کا ثواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں، حج کرتا ہے حج کا ثواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں، عمرہ کرتا ہے عمرے کا ثواب بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی نفل عبادت کرتا ہے نفل کا ثواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں. سوال یہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ ہوا کہ نہیں؟ یہاں پر سوال پیدا ضرور ہوا. اب اس کا بھی محدثین اکرام جواب بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا.
محدث نظام اس کا مطلب بھی فرماتے ہیں کہ جب روزے کا ثواب دینے کا بدلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ روزے کا ثواب دیں گے، فرشتوں کو آگ نہیں لائیں گے۔ نمازوں کا ثواب جب دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، نفل عبادتوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، زکات ادا کرنے کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، لیکن روزے کے اندر اتنی امتیازی شان ہے کہ جب روزے کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے بدلہ لیں گے، اپنے ہاتھوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بھی کہنے کا مطلب۔ ایک ہو گیا، دوسرا جواب اس میں لیجیے۔ آپ لوگ کیونکہ بڑے ہی مخلص بن کر سننے کے لیے آئے ہیں تو جوابات اتر رہے میرے دل و دماغ میں۔ یہی فائدہ ہوتا ہے جب بیان دل و دماغ سے سنا جاتا ہے تو ایٹومیٹک اللہ کی طرف سے جو ہے باتیں آتی رہتی ہے، جو کتاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ روزے کے ثواب کی مقدار اتنی ہے کہ کوئی تعداد ہی نہیں، لا تعداد۔ روزے کی مقدار، ثواب کی جو مقدار ہے لا تعداد ہے، اور لا تعداد مقدار ثواب اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کو علم بہت زیادہ ہے تو مقدار اللہ روزے کی جتنا دینا چاہیں گے وہ دے۔ تو یہ دوسرا جواب ہے۔ تو حاضرین گرامی، اپنے روزے کو کامیاب بنائیں، روزے کو کامیاب بنائیں۔ ان رمضان کی ساعتوں میں خوب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکائیے۔ ارے بھائی ہمارے پاس راتوں راتوں کی عبادت نہیں ہے، دن بھر قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب نہیں ہے۔ اکابرین کے اندر ہمت تھی، طاقت تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے انسان کے اندر یہ طاقت تھی کہ رمضان کے اندر 63 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے صالحین کا عمل ہے۔ ہمارے پاس یہ مہینہ ہے، اللہ کے پاس ہم جب جائیں تو اللہ سے یہ کہیں یا اللہ پورا دن تو ہم تیرے مقدس قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پائے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، ان رمضان کی ساعتوں میں ہم نے اپنے آپ کو خوب عبادت کے لیے تھکایا ہے، یا اللہ بس رمضان ہی کو قبول فرما لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ سکیں گے اتنی بڑی بڑی عبادتیں تو ہمارے پاس نہیں ہے، یا اللہ رمضان ہمیں ملا تھا، ہم نے رمضان کی قدر کی ہے، لہذا رمضان کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجیے۔ کم از کم یارو اس بڑھیا عورت کی طرح تو بات کہہ سکو اللہ کے سامنے کہ جو بڑھیا عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک دھاگے کی کٹی سب پر لے کر چلی گئی تھی، اور لوگ جو ہے بڑے بڑے عمارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے تھے، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ خریدنے کے لیے آئے تھے، تو کسی نے پوچھا اے بڑھیا یہاں تو بڑے بڑے مالداروں کی لائن لگی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، اور تم جو ہے ایک دھاگے کی بھجیا لے کر آئی ہو، اس سے تمہارا کیسے خریدار ہو سکتی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کیا کہا؟ وہ بڑھیا نے جواب دیا تھا جہاں یوسف کے خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالداروں کی لائن لگی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلائیں گے تو میرا بھی اس میں نام آ جائے گا کہ میری یوسف کا خریدار بن کر آئے گی۔ رمضان کی ساعتوں کی قدر کر لیجیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے والے بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی رمضان کی ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔